میرا بیٹا تو اس کا غلام ہے جس نے میری امت کے لیے اپنے پورے خاندان کو کربلا جیسی سرزمین پر قربان کیا، اس کا غلام ہے۔ یہ درود پاک کی بہت بڑی شان ہے اس کی، اور بہت بڑی فضیلت ہے اس درود پاک کی۔ ایک بہت بڑے عالم، وقت کے بہت بڑے عالم دین ہے، وہ سفر میں تھے تو سفر کر ہی رہے تھے، اچانک سے عصر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، عصر کی اذان آپ کے کانوں سے ٹکراتی ہے، پھر اس کے بعد آپ ٹھہر جاتے ہیں، اور ٹھہرنے کے بعد وہ عالم جو ہے مولانا صاحب ادھر ادھر اپنی نظریں کو گھماتے ہیں۔ آپ پانی کی تلاش میں تھے، اس وقت پانی بڑی قلت سے ملا کرتا تھا، بڑی قلت ہوتی تھی، پانی کی بڑی پریشانیاں ہوتی تھی۔ آج تو رب العالمین کا اتنا بڑا فضل و کرم ہے کہ ہر گھر میں سمرسیبل لگے ہوئے، تو بٹن چالو ہو گئی تو پورا دن پانی بہتے رہنا ہے، کسی کو مطلب نہیں، پردھان جی تو نالی بنوا ہی دی ہے۔ خدا را پانی کی کتنی بڑی نعمت ہے پانی، اس سے پوچھو۔ جب روزہ رکھتا ہے ایک مومن، اور روزہ رکھنے کے بعد جب مغرب کا آخری پہر ہوتا ہے، آخری حصہ ہوتا ہے، اس وقت احساس ہوتا ہے کہ پانی اللہ کی دی ہوئی کتنی بڑی نعمت ہے۔ احساس ہوتا ہے کہ نہیں احساس ہوتا ہے؟ اذان کے جب 5 منٹ باقی ہوں اس وقت احساس ہو جاتا ہے کہ پانی اللہ کی کتنی بڑی دی ہوئی نعمت ہے۔ یہ جو ہم فضول پانی بہایا کرتے ہیں، سبمرسیبل چل رہا ہے، پانی بہ رہا ہے، کوئی مطلب نہیں، ایک ایک قطرے کا حساب دینا ہوگا، ایک ایک قطرے کا حساب دینا ہوگا، یہاں کچھ نہیں نا، مرنے کے بعد ایک ایک قطرے کا حساب دینا ہوگا۔ جو پانی فضول بہایا ایک ایک قطرے کا حساب دینا ہوگا۔ وہ اللہ والے ادھر ادھر پریشان ہے، ایک کنواں دکھتا ہے، پانی تو ہے لیکن کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول رسی کا ہونا ضروری ہے۔ حضرت ادھر ادھر پریشان ہو رہے ہیں کہ کہیں ڈول رسی مل جائے، میں کنویں سے پانی نکال کے وضو کر لوں اور نماز عصر ادا کر لوں، اتنا کہنا تھا نا۔ اتنا سوچ ہی رہے تھے کہ اپنے چھت پر ایک بچی ٹہل رہی تھی، اس نے حضرت کو پریشان ہوتے ہوئے دیکھا، کہا حضرت کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے؟ کہ بیٹی عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، مجھے وضو بنانا ہے لیکن ڈول رسی نہیں ہے، میں وضو کہاں سے بناؤں؟ تو وہ لڑکی ہنسی، کہا کپڑے سے تو بڑے عالم لگتے ہیں، چہرے سے بڑے عالم لگتے ہیں۔ کہا ہاں بیٹی، کہا آپ کو بھی ڈول رسی کی ضرورت پڑ گئی؟ تو انہوں نے کہا تھا بیٹی کنویں سے پانی نکالنے کے ڈول رسی تو سبب ہوتا ہے، یہ ضروری ہے، اگر یہ نہیں ہوگا تو ہم پانی کیسے نکالیں گے؟ بچی نے کہا ٹھیک ہے۔ بچی ایک کنارے پر آئی ہے، اور آنے کے بعد اس بچی نے کنویں میں تھوکا ہے۔ اس بچی کا تھوکنا تھا کہ پانی ایک کنارے پر آ جاتا ہے۔ کہا حضرت جی یہ لو پانی ایک کنارے پر آ گیا ہے، آپ وضو کر لو۔ حضرت وضو بنا رہے تھے، بات آپ کو پریشان کر رہی تھی، یار میں اتنا بڑا علامہ فہامہ، ہزاروں لاکھوں میرے اسٹوڈنٹ، ہزاروں لاکھوں میرے شاگرد، اور پانی اس بچی کے تھوک سے باہر آ گیا ہے۔ جلدی جلدی وضو بنائی، نماز پڑھا، اور دل میں یہ بات پریشان کر رہی تھی، دماغ میں یہ بات گھوم رہی تھی کہ آخر پانی اس بچی کے تھوک سے اوپر کیسے آ گیا ہے۔ نماز پڑھی ہے، نماز پڑھنے کے بعد جیسے ہی سلام پھیرا ہے، فوراً جا کر کے اس بچی کا ہاتھ پکڑا ہے اور کہا تھا بیٹی آخر بتا تو صحیح، ابھی تیری اتنی عمر بھی نہیں کہ تجھ پر روزے فرض کر دیے گئے ہوں، تجھ پر نماز فرض کر دی گئی ہو، تجھ پر حج فرض کر دیے گئے ہوں، تجھ پر زکوٰۃ فرض کر دی گئی ہو، بیٹی آخر بتا تو صحیح تیرے تھوک میں یہ کمال کہاں سے پیدا ہو گیا؟ اس بیٹی نے کہا تھا حضرت جی آپ کا وضو ہو گیا، نماز ہو گئی، اب آپ جائیے، یہ نہ پوچھئے کہ کہاں سے کیسے ہو گیا ہے۔ پھر آپ نے کہا تھا بیٹی آخر بتا تو صحیح آخر تیرے تھوک میں اتنا کمال کہاں تھا؟ مولانا کے بار بار اصرار کرنے پر بیٹی نے کہا تھا حضرت جی ابھی تک تو یہ ایک راز تھا، لیکن آپ کے پوچھنے پر آج راز سے پردہ ہٹا رہی ہوں۔ حضرت یہ کوئی فرضوں کا کمال نہیں ہے، یہ روزوں کا کمال نہیں ہے، یہ کوئی نیک عمل کرنے کا کمال نہیں ہے۔ حضرت ابھی میری اتنی عمر بھی نہیں کہ مجھ پر روزے فرض کر دیے گئے ہو، مجھ پر نماز فرض کر دی گئی ہو، مجھ پر حج فرض کر دیے گئے ہو، مجھ پر زکوٰۃ فرض کر دی گئی ہو۔ آخر بیٹی تیرے دھوپ میں اللہ نے اتنی برکت کیسے پیدا فرما دی ہے؟ اس بیٹی نے کہا تھا حضرت جی جب میں کھانا کھا کر کے بستر پر لیٹا کرتی ہوں تو میری ماں مجھے 1000 دانے کی تسبیح دے کر کہتی ہے بیٹا اس وقت تک مت سونا جب تک میرے مصطفیٰ پر 1000 بار درود نہ پڑھ لینا۔ حضرت یہ سجدوں کا کمال نہیں ہے، یہ نمازوں کا کمال نہیں ہے، یہ تلاوتوں کا کمال نہیں ہے، میرے دھوپ میں اللہ نے جو برکت رکھی ہے یہ درود پاک پڑھنے کی برکت
पाक पढ़ने की बरकत है। अपने बच्चों की परवरिश को ऐसे करो, जब तुम्हारे बच्चों की